تنگی و فشار قبر، یہ وہ چیز ہے جس کا محض تصور ہی انسان کو دنیا میں بے چین کرنے کے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندوں، موت کے بعد قبر میں جو کچھ اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے گناہ معاف نہ ہوں گے، وہ موت سے زیادہ سخت ہے۔ اس کی تنگی، فشار، قید اور تنہائی سے ڈرو۔ بے شک قبر ہر روز کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، ہولناک گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور قبر یا تو جنت کے باغات میں ایک باغ ہے یا آگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، بے شک قبر کی وہ زندگی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو عذاب قبر سے یاد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کافر پر 99 اژدہے اس کی قبر میں مسلط کرے گا، جو اس کے گوشت کو نوچ لیں گے اور اس کی ہڈیوں کو توڑ ڈالیں گے، اور قیامت تک اسی طرح بار بار کرتے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک اژدہا زمین کی طرف سانس لے ڈالے تو زمین پر کوئی سبزہ اگنے نہ پائے۔ اے اللہ کے بندوں، تمہارے نفس کمزور اور تمہارے جسم نازک ہیں، جن کے لیے کمزور ترین اژدہا بھی کافی ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رات کے آخری حصے میں نیند سے بیدار ہو کر اپنی آواز کو اتنا بلند کرتے کہ اہل خانہ اس آواز کو سنتے، اور امام فرماتے تھے، اے اللہ، موت کے وقت ہمیں اپنی برکتوں سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں سکرات موت کی سختی سے اپنی امان میں رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں قبر کے غم سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں فشار قبر سے محفوظ رکھنا۔ اے پروردگار، ہمیں قبر کی وحشت سے محفوظ رکھنا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو فشار قبر کا سبب بنتی ہیں؟ فشار قبر دراصل کیا ہے؟ فشار قبر کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ مردے کے دفن ہونے کی پہلی رات مردے کے اطراف میں موجود زمین آپس میں 3 دفعہ بالکل مل جاتی ہے، جس کے درمیان مردہ بالکل پس کر رہ جاتا ہے۔ فشار قبر کا سبب کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو فشار قبر کا سبب بنتی ہیں؟ ان چیزوں میں غیبت کرنا سب سے اول ہے، اس کے بعد رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، نکتہ چینی کرنا، پیشاب کی نجاست کو معمولی سمجھنا اور اس سے بچنے کی کوشش نہ کرنا۔ حضرت سعد بن معاذ انصار کے رئیس تھے، رسول خدا اور مسلمانوں کے نزدیک اتنے محترم تھے کہ جب وہ سوار ہو کر آتے تو رسول اللہ مسلمانوں کو ان کے استقبال کا حکم دیتے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وارد ہونے پر کھڑے ہو جاتے۔ یہودیوں کے ساتھ جنگ کے وقت جہاد میں جانا ان کے لیے لازم نہ تھا۔ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ رسول اللہ ننگے پاؤں
اول سے آخر تک جنازے کے ساتھ رہے اور خود جنازے کو کندھا دیا اور فرمایا کہ ملائکہ کی صفیں نماز جنازہ کے وقت موجود تھیں اور میرا ہاتھ جبرائیل کے ہاتھ میں تھا اور ساتھ کے جنازے کی ہمراہی کر رہے تھے۔ رسول اللہ کے نزدیک اتنے محترم کہ خود رسول اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا۔ سعد کی والدہ نے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، اے سعد بیٹا، تمہیں جنت مبارک ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیسے معلوم کہ تمہارا فرزند جنتی ہے؟ ابھی سعد قبر میں دفن ہوئے ہی تھے اور مٹی ڈالی جا چکی تھی کہ رسول اللہ نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا، تمہارے بیٹے سعد پر تو فشار قبر ہو رہا ہے۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا سعد بھی فشار قبر میں مبتلا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں، سعد پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ جب امام معصوم سے اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے سعد کے فشار قبر کا سبب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا، سعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے فشار قبر تھا۔ روایت معصوم کے مطابق فشار قبر ان چیزوں کا کفارہ ہے جن کو مومن ضائع کر دیتا ہے۔ شیخ صدوق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عالم کو قبر میں کہا گیا کہ ہم تجھے بطور عذاب خداوندی 100 تازیانے ماریں گے۔ ان عالم نے کہا، مجھ میں اس کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ وہ کم کرتے گئے یہاں تک کہ ایک کوڑے تک پہنچے اور کہا کہ اب ایک تازیانے کے علاوہ چارہ نہیں۔ انہوں نے کہا، یہ عذاب مجھے کس وجہ سے ہوگا؟ فرشتوں نے کہا کہ ایک روز تو بوڑھے آدمی کے پاس سے گزرا مگر اس کی امداد نہ کی، پھر اسے عذاب خدا کا ایک تازیانہ مارا گیا اور اس کی قبر آگ سے پر ہو گئی۔ رسول اللہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مومن باوجود قدرت کے اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس پر ایک بہت بڑا اژدہا مسلط کرے گا جس کا نام شجاع ہے، جو کہ ہمیشہ اس کی انگلیوں کو کاٹتا رہے گا۔ اب یہاں ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ سمندر میں یا دریا میں غرق ہو جاتے ہیں یا جنہیں سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور اس طرح سے سولی دی جاتی ہے کہ انہیں مہینوں اور سالوں سولی پر ہی لٹکا رہنے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا جسم ڈھانچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کے لیے بھی فشار قبر ہے؟ کلینی یونس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس شخص کو سولی پر چڑھایا گیا ہو کیا اس پر بھی فشار قبر ہوتا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگوں کو سولی پر چڑھاتے ہیں اور مرنے کے بعد اسے نیچے نہیں اتارا جاتا، جیسے کہ حضرت زید شہید 3 سال تک برابر سولی پر لٹکے رہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ ہوا کو حکم دیتا ہے اور اگر سولی پر لٹکایا جانے والا گناہگار ہو تو وہ ہوا اسے فشار کرتی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا اور زمین کا پروردگار ایک ہے،
وہی پروردگار ہوا کو وحی کرتا ہے اور وہ فشار کرتی ہے، اور یہ قبر کے فشار سے بھی بدتر ہے۔ اسی طرح دریا میں غرق ہونے والے یا جس کو درندے کھا گئے ہوں انہیں بھی فشار قبر ہوتا ہے۔ نعمت خداوندی کا ضیاع اور کفران نعمت بھی فشار قبر کا سبب بنتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں قبر کی ہولناکی، اس کی وحشت اور فشار قبر سے محفوظ رکھے۔ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے کہ جو فشار قبر اور عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ پروردگار ہمیں قبر میں، برزخ میں، محشر میں اور پھر بہشت میں محمد و آل محمد کی معیت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے اپنے ان برگزیدہ بندوں کا واسطہ ہے، ہمیں کسی مرحلے میں بھی تنہا نہ چھوڑنا۔ پروردگار تو اس وجود پہ کیسے عذاب مسلط کرے گا کہ جس وجود کا حصہ محبت و مودت آل محمد ہو، جس کا دل ان کی محبت میں دھڑکتا ہو۔ اسی محبت کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دینا اور ہماری قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں تبدیل فرما دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار محمد و آل محمد پر رحمتیں نازل فرما۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔